اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ بیان ہو رہا تھا کہ اس عنوان پر مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی کی گراں قدر کتاب در جستجو عرفان اسلامی کے موضوعات کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور اس کتاب سے نہایت ہی اہم موضوعات میں جہاں کہیں وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم طول و تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یوں تو آیت اللہ مصباح نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں ان عرفانی موضوعات کو بیان کیا ہے، اور درواقع ان موضوعات کو سننے سے، پڑھنے سے، سمجھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے شیعہ عرفاء، شیعہ فقہا عرفان اسلامی کا تذکرہ کرتے ہیں یا تصوف کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی کیا مراد ہوتی ہے۔ بطور معمول ہمارے اکثر افراد کے ذہنوں میں عرفان کا نیگیٹو تصور موجود ہے، تصوف کا ایک منفی طرز عمل موجود ہے۔ ایسا تصوف سمجھتے ہیں جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس تصوف کی شخصیات نے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی ہے، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے طرز عمل سے اختلاف کیا ہے۔ تو یہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ اگر کوئی فقیہ عرفان کا تذکرہ کر رہا ہے، یا اگر کوئی فقیہ عرفان کے ساتھ ساتھ تصوف کا ذکر کرتا ہے، اگر کوئی فقیہ کسی صوفی سے ملتا ہے، کسی عارف سے ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ لہٰذا شدت کے ساتھ ایسے صوفی اور ایسے عارف کی مذمت کی جاتی ہے، ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، ان پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور ایسے میں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو پامال کرنے میں کوئی مضائقہ موجود نہیں ہوتا۔ لہٰذا عزیزان محترم، خود یہ عمل فعل حرام ہے۔ ہم نے اب تک جتنی گفتگو کی ہے، اس گفتگو کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص عرفان اور تصوف کی مخالفت کرتا ہے، وہ عرفان اور وہ تصوف جسے آغا مصباح نے یہاں بیان کیا ہے، جس کی ہم نے آپ کی خدمت میں وضاحت کی ہے، اگر اس عرفان اور تصوف کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ درواقع دین اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، وہ تشیع کی مخالفت کر رہا ہے، وہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی مخالفت کر رہا ہے، وہ درواقع خدا کی مخالفت کر رہا ہے کہ خداوند متعال نے انسان کے وجود میں یہ فطری تقاضا رکھا ہی کیوں ہے کہ انسان خداوند متعال کی جانب قدم بڑھائے اور خدا کی معرفت حاصل ہو۔ درواقع ایسے لوگ اس نظریے کے قائل ہوتے ہیں کہ اصلاً انسان میں یہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے، اور عین یہ مطلب جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ درواقع ان کا یہ نظریہ اور ان کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ طرز تفکر اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند متعال کی خلقت میں نقص پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ خدا نے انسان کی فطرت میں خدا جوئی کو رکھ دیا ہے۔ اب انسان ہے کہ وہ خدا کی تلاش میں ہے، خدا نے انسان پر یہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا ہے کہ وہ خدا کو تلاش کرے، اور عملاً انسان خدا کو تلاش نہیں کر سکتا اور خداوند متعال تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اس گراں قدر کتاب کے موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اس کتاب سے چوتھی فصل کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں چوتھی اور پانچویں فصل میں
مرحوم آیت اللہ مصباح در واقع عرفانی موضوعات کو بیان کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے پہلی فصل میں، دوسری فصل میں اور تیسری فصل میں اب تک جو گفتگو بھی ہوئی وہ در واقع عرفان کے اوپر جو منفی طرز تفکر تھا افراد کا، فقہا کا، علماء کا، شخصیات کا، اس منفی طرز تفکر کو صاف کرنے کے لیے، اس سے گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے آیت اللہ مصباح یزدی نے باقاعدہ طور پر یہ 192 صفحے تحریر کیے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم اگر کوئی فقیہ عرفان کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی عالم عرفان کا تذکرہ کرتا ہے، یا کسی عالم نے کسی صوفی سے ملاقات کر لی، یا کسی عالم پر اگر تصوف کا ٹائٹل آتا ہے تو در واقع اس سے مراد صحیح خالص عرفان ہے۔ اور ہم بیان کر چکے کہ تاریخ اسلام میں تصوف کا ٹائٹل پازیٹیو بھی استعمال ہوا ہے اور نیگیٹیو بھی استعمال ہوا ہے۔ نیگیٹیو میں ہم آپ کی خدمت میں بارہا اس بات کی وضاحت کر چکے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کے ادوار میں یا رسول خدا کے دور میں کچھ ایسے زاہد افراد تھے کہ جو خود سے ایک عمل کو اختراع کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوتا تو ان کی اصلاح کرتے، یا حضرات ائمہ معصومین ان کی اصلاح کرنا چاہتے تو وہ اگر قابل ہدایت نہ ہوتے تو مخالفت کرتے، اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کے مد مقابل اپنا قد کھڑا کرتے اور علم کرتے اور سامنے کھڑے ہو جاتے کہ نہیں، ہمارا طرز عمل درست ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جو افراد جنہوں نے خود سے طرز عمل ایجاد کیا، ان میں بیان ہوا کہ وہ 10 اصحاب تھے کہ جو خود سے ایک طرز عمل ایجاد کرتے تھے، جن میں بلال کا تذکرہ بھی ہے، جن میں عثمان بن مظعون کا تذکرہ بھی ہے، جس میں امیر المومنین کا تذکرہ بھی لوگوں نے بیان کیا ہے، جس کی ہم نے اصلاح کی کہ امیر المومنین چونکہ حجت الہیہ ہیں، امیر المومنین جو کہ معصوم ہستی ہیں، جن کا قول، فعل اور تقریر حجت ہے، امیر المومنین کو اس قطار میں شمار کرنا در واقع عناد سے خالی نہیں ہے، دشمنی سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر روایات میں کہیں ایسا ذکر آپ کو نظر آ جائے کہ ایسے افراد کی ردیف میں امیر المؤمنین کو بیان کیا جاتا ہے تو وہاں آپ اس کو استثناء قرار دیں کہ حضرت سید الاوصیاء جو قطب عالم امکان ہیں، جو قطب اولیاء ہیں، ان سے متعلق ایسی گفتگو کرنا زیب نہیں دیتا۔ اور اگر ائمہ معصومین علیہم السلام کے ادوار میں مشاہدہ کیا جائے تو آپ خود حسن بصری کو مشاہدہ کر لیں کہ جس کا طرز عمل امیر المؤمنین کے طرز عمل کے برخلاف تھا، اور اس کے علاوہ بہت ساری شخصیات تاریخ اسلام میں موجود ہیں جو منفی طرز تصور اور منفی عکاسی اور ترجمانی کرتی ہیں تصوف کی۔ لہٰذا اول تو ہم نے کہا کہ تصوف کی مذمت سے متعلق جو روایات ہیں وہ روایات ضعیف ہیں، وہ روایات من گھڑت ہیں، اور اگر کسی روایت کو صحیح بھی تصور کیا جائے تو اس میں ایسے تصوف کی مذمت کی جا رہی ہے جو ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات کے برعکس ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے، ان کے سامنے اپنا قد علم کرتا ہے اور ان کی مخالفت کرتا ہے۔ ایسا تصوف اور ایسا صوفی جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اور اس صوفی کی تعلیمات بھی قابل مذمت ہے جو ائمہ معصومین کے مد مقابل اپوزٹ آ کر کھڑی ہو جائے۔ لیکن اگر تصوف ائمہ معصومین کے نقش قدم پر چلنے کو کہا جائے، شدت کے ساتھ عبادت کو کہا جائے، زہد اختیار کرنے کو کہا جائے، وہ عبادت اور وہ زہد جو ائمہ معصومین علیہم السلام نے تعلیم دیا ہو، یعنی ان کا قول، فعل اور عمل جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت اور تعلیمات کے مطابق ہو، تو ایسے افراد پر اگر تاریخ اسلام میں تصوف کا یا صوفی کا لیبل لگایا جاتا ہے تو وہ لیبل لگانا ان کی قداست اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ بیان ہوا کہ ان میں شہید اول، شہید ثانی اور اس کے علاوہ بہت ساری شخصیات ہیں جن پر صوفی کا ٹائٹل استعمال ہوتا تھا، اور اس کتاب میں باقاعدہ
آیت اللہ مصباح یزدی نے بیان کیا کہ آج کے دور میں بھی، اس جدید دور میں بھی کرمان کے بعض علاقے ایسے موجود ہیں کہ جہاں نیک، پاکیزہ، متدین، دیندار افراد کے لیے کلمہ صوفی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، وہ افراد جو باریش ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو قدیم میں صوفی کہا جاتا تھا۔ البتہ یہ افراد جو انحرافی صورت اختیار کر چکے ہیں، جو باقاعدہ درباروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو باقاعدہ جو ہے وہ گھوٹا لگا کر کوئی چیز پی رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی بسا اوقات صوفی کہا جاتا ہے۔ بس ہمارے معاشرے میں پازیٹیو بھی استعمال ہوتا ہے، نیگیٹو بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اس چوتھی فصل کا آغاز کرتے ہیں۔ اس چوتھی فصل کے آغاز میں مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی نے حدیث قدسی سے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے۔ اس حدیث قدسی کو بیان کرنے کا مقصد در واقع مقام عارف کو بیان کرنا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان اللہ کی معرفت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے نتیجے میں، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں اگر ایک انسان واقعاً حضور قلب کے ساتھ، صداقت کے ساتھ شریعت پر عمل کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ اسے مقام کن کا مالک بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایسے افراد اپنی زندگی میں اگر کسی نے دیکھے ہیں تو دیکھے ہیں، اگر نہیں دیکھے ہیں تو ان کے بارے میں سنا ضرور ہوگا کہ فلاں پیر صاحب، فلاں مجتہد صاحب، فلاں شخصیت اگر کسی کو کہتی تھی کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا تو وہ کام ہو جاتا تھا۔ یہی کن ہے جو اس حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے۔ مرحوم نخودکی سے متعلق آپ ان کی کتاب نشان از بی نشان ہا، اس کتاب میں ان کی کرامات دیکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب غلو پر مشتمل ہے، لوگوں نے بڑھا کر نخودکی کو بیان کیا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، واقعاً نخودکی اللہ کی اطاعت میں اور معصوم کی اطاعت میں اس قدر خاضع ہو چکے تھے کہ اللہ نے انہیں مقام کن کا مالک بنایا تھا۔ ہر لا علاج مریض ان کے پاس آتا، وہ اسے انجیر دیتے، کسی کو مصری دیتے، تو اس انجیر اور مصری کی بدولت خداوند متعال اس لا علاج مریض کو، جسے اطباء نے جواب دے دیا ہوتا تھا، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اور ایسی متعدد شخصیات تاریخ تشیع میں فقہا کی صورت میں موجود ہے۔ لہٰذا ہم یہاں اس حدیث قدسی کی قراءت کرتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی بالکل منابع معتبر میں بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن علماء نے اس حدیث قدسی پر اعتماد کیا ہے۔ واردہ فی الحدیث القدسی، حدیث قدسی میں یوں بیان ہوا ہے، یبن آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، انا غنی لا افتقر، اے آدم کے بیٹے میں ایسا بے نیاز ہوں جو کبھی کسی کا محتاج نہ ہوا ہے، نہ ہے، اور نہ ہی مستقبل میں کبھی کسی کا محتاج ہوگا۔ پس اے آدم کے بیٹے میں ایسا بے نیاز ہوں جو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا ہے۔ اطعنی فیما امرتک، تو میری اطاعت کر اس چیز میں جس چیز کا میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ اجعلک غنیا لا تفتقر، تو اے آدم کے بیٹے میں تجھے ایسا غنی اور بے نیاز بنا دوں گا کہ تو اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا پھر۔ پس اے آدم کے بیٹے تیری ذمہ داری ہے کہ تو میرے نبی کی اطاعت کر، چونکہ اللہ نے اگر کوئی امر کیا ہے تو وہ امر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ابلاغ کیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا آدم کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عین شریعت کے مطابق عمل کرے۔ جو کچھ رسول خدا نے اس تک پہنچا دیا، جو کچھ ائمہ معصومین نے رسول خدا کی تعلیمات سے پہنچا دیا، انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ اس پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرے۔ پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے۔ پس پہلی فقرے میں اللہ نے آدم کے بیٹے کو ایسا غنی بنایا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، لیکن شرط کیا ہے کہ آدم کا بیٹا اللہ کی اطاعت کرے۔ دوسرے
جو جملہ ہے یا دوسرا فقرہ جو ہے وہ اس حدیث کا، اس میں مخاطب ہو رہا ہے خداوند متعال، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انا حی لا اموت، اے آدم کے بیٹے میں ایسا حی اور ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آتی، لہٰذا اطعنی فیما امرتک، تو میری اطاعت کر، جس چیز کا میں نے تجھے حکم دیا ہے اس حکم کی فرمان برداری کر، اجعلک حیا لا تموت، میں تجھے ایسا حی اور ایسا زندہ قرار دوں گا جسے کبھی موت نہیں آئے گی، تو موت پر غلبہ پیدا کر لے گا۔ یہ دوسرا جملہ۔ اب تیسرے جملے میں خداوند متعال اس آدم کے بیٹے کو مقام کن کا مالک بنا رہا ہے۔ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انا اقول لشیء کن فیکن، میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کہ وہ ہو جائے تو میں اسے کہتا ہوں کن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو میرا کہنا ہی اس کے لیے، اس کو وجود بخشنے کے لیے کفایت کرتا ہے، میرا ارادہ ہی اسے وجود بخشنے کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لیکن یہ میرے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اطعنی فیما امرتک، تو میری اطاعت کر اس چیز میں جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے، اجعلک تقول لشیء کن فیکن، تو میں تجھے اس مقام پر بٹھا دوں گا کہ تو اگر کسی چیز کو کہے کن ہو جا تو وہ تیرے اس کن کے کہنے سے ہو جائے گی۔ لہٰذا عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں انسان عبدیت کے اس بلند مقام پر پہنچتا ہے کہ خداوند متعال اسے بے نیاز کر دیتا ہے، خداوند متعال اسے حیات جاوید عطا کرتا ہے، خداوند متعال اسے مقام کن کا مالک بنا دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، عرفان شیعی فقاہتی میں جو ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس عرفان کا نتیجہ یہ حدیث قدسی ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کی۔ لیکن ان تینوں فقروں میں جس چیز کی طرف توجہ کریں آپ، وہ اطاعت ہے، یعنی انسان عبد کو اپنے مولا کا مطیع اور فرمان بردار ہونا ہے، اس سے حقیقی عرفان کہا جاتا ہے۔ پس اصطلاح میں عرفان جو بیان کیا جاتا ہے، اس اصطلاحی عرفان میں یہ حقیقی عرفان اور اصطلاحی عرفان جو آج کل معاشرے میں رائج ہے، جو کتابوں میں موجود ہے، جس پر علماء عمل کرتے ہیں، جس کے مطابق انہیں عارف کہا جاتا ہے، یہ عرفان اصطلاحی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی معرفت کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ ایسی معرفت کا ہم تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں جو انسان اپنے وجود کی گہرائیوں سے خداوند متعال کی معرفت پر پہنچتا ہے، ایسی معرفت کہ جس معرفت کے لیے انسان کی سوچ کی ضرورت نہیں ہے، ایسی معرفت کہ جس معرفت کے لیے انسان کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، ایسی معرفت جس کے لیے انسان کو مفہوم کی ضرورت نہیں ہے، ایسی معرفت جس کے لیے انسان کو کسی معنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس معرفت کو اگر ہم روایات اور آیات میں مشاہدہ کرنا چاہیں تو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نہج البلاغہ میں یوں نقل ہوتا ہے، لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ الاعیان، یعنی امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ اس ذات کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، لہٰذا جب اس ذات کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا تو پھر کیسے دیکھا جائے؟ وَلَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، لیکن ایمان حقیقی سے اس ذات کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، درک کیا جا سکتا ہے۔ پس عزیزان محترم، اللہ کی معرفت کے لیے درجات ہیں، انسان اگر ان درجات میں بلند ترین درجے کو مشاہدہ کرنا چاہے تو اللہ کی معرفت کے بلند ترین چوٹی کے درجے پر حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرات حسنین شریفین سے مہدی موعود تک کی ہستیاں اللہ کی معرفت کے عالی ترین اور بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ لہٰذا
وہ معرفت کا بلند ترین مرتبہ ہے، اور پھر اس کے بعد معرفت کے نیچے والے درجات ہیں کہ جس میں انسان ان درجات پر پہنچتا ہے۔ بس ہم نے اس کتاب کی جو ابھی تک گفتگو آپ کے سامنے بیان کی، پہلی فصل، دوسری فصل، تیسری فصل، ہم بیان کر چکے کہ عرفان کا معنی اگر دیکھا جائے تو ایک دیندار شخص جب کلمہ عرفان استعمال کرتا ہے تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی معرفت میں اللہ کے قرب کے مقام پر پہنچ جائے، اللہ کی اطاعت میں انسان ایسے بلند مقام پر فائز ہو کہ اس کی طرف سے امر ہو، ادھر سے اطاعت عبد کی جانب سے صادر ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب کا رجحان انسان کے وجود کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ خداوند متعال نے جب انسان کو خلق فرمایا ہے تو اس انسان کے وجود میں، اس کی فطرت میں، اس کی سرشت میں، اس کی طینت میں یہ معرفت کی طرف رجحان کو خداوند متعال نے اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ لہٰذا ہم اب تک اپنی گفتگو میں تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت بیان کر چکے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا ہے، اس کی فطرت میں یہ قرار دے دیا ہے کہ وہ اللہ کو تلاش کرے، اللہ کی جستجو میں ہو، اور جب اللہ کو تلاش کر لے، جستجو کر لے، تو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا وہ تکرار کرے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنی اس فطری آواز پر لبیک نہیں کہتا۔ آغاز عرفان کے ان دروس کے آغاز میں در جستجوی عرفان اسلامی یا عرفان اسلامی کی تلاش کے ابتدائی دروس کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو وہاں یہ سوال بیان ہوا اور تفصیل سے بیان ہوا، ہم نے بھی تفصیل سے جواب دیا کہ بھئی اگر آپ دنیا کی آبادی کو ملاحظہ کریں تو دنیا میں کثیر تعداد میں جو ہے وہ مسیحی آباد ہیں، یہودی آباد ہیں، ہندو آباد ہیں، اور بہت سی اقوام آباد ہیں، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی بھی ایک بہت کثیر تعداد اس دنیا میں آباد ہے، اور سب کی فطرت میں اگر خداوند متعال نے اپنی معرفت اور اپنی تلاش کو ان کی فطرت میں رکھ دیا ہے اور ان کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ خدا جو تو نہیں ہیں، خدا کو تلاش تو نہیں کر رہے ہیں، سب کے سب خدا کو تلاش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے بندوں میں صرف دیندار طبقہ ہے جو اللہ کی جستجو میں سٹرگل کر رہا ہے اور اللہ کو تلاش کر رہا ہے، تو باقی سب تو نہیں کر رہے، تو پس اس کا مطلب ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ نہیں عزیزان محترم، وہاں ہم تفصیل سے اس کا جواب دے کر آئے کہ اگر انسان اپنی فطری پکار پر لبیک نہیں کہتا تو در واقع اس کی فطرت کے اوپر حجاب آ چکے ہیں، موانع اور رکاوٹیں آ چکی ہیں۔ یہ لقمہ حرام جو انسان کھاتا ہے، یہ لقمہ حرام خود مانع ایجاد کرتا ہے۔ یہ نطفہ حرام جس سے انسان خلق ہوتا ہے، یہ نطفہ حرام خود ایک رکاوٹ اور ایک پردہ انسان کے وجود پر ایجاد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اس فطرت کو اپنے وجود میں مشاہدہ نہیں کرتے ان رکاوٹوں کے باعث، اور اس موضوع پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اور یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ کے تقرب اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان، اللہ کی طرف بڑھنے کا رجحان انسان کی فطرت میں موجود ہے، اور یہ فطری رجحان انسان کے وجود کا خالص ترین رجحان ہے کہ جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ در حقیقت انسان کی خلقت کا مقصد ہی یہی رجحان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود میں قرار دیا ہے۔ پس اسی عالی ترین رجحان کی خاطر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے، اور اللہ کی تلاش میں انسان اپنی خلقت کے مقصد کو پا لیتا ہے اور پھر بلند ترین مقامات تک صعود حاصل کرتا ہے اور انسان پہنچ جاتا ہے۔ پس انسان کے زندگی کے اہداف کو اگر دیکھا جائے تو قابل قدر ترین ہدف انسان کا،
قیمتی ترین ہدف، باارزش ترین ہدف انسان کا یہی ہے کہ وہ اپنی فطری آواز پر لبیک کہتے ہوئے خداوند متعال کی جستجو کرے اور خداوند متعال کو تلاش کرے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ ہم اس چوتھی فصل میں اسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جب انسان کی فطرت میں خدا جوئی موجود ہے، اللہ کو تلاش کرنا موجود ہے، تو ہم انسان کے لیے اللہ کی اس معرفت اور اس مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے اور خود کو اس کی بارگاہ میں پہنچا کر سر تسلیم خم کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ یعنی اگر انسان اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسی معرفت جو مفاہیم، فکر اور الفاظ سے پاکیزہ ہو، مبرہ ہو، منزہ ہو، تو انسان اس عظیم مقام تک پہنچنے کے لیے اسے کیا کرنا ہے اور کون سے وظائف انجام دینا ہے۔ لہٰذا اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے باقاعدہ یہ چوتھی فصل ترتیب دی گئی ہے کہ انسان اپنی خلقت کے اس عالی ترین نورانی طریف ہدف تک پہنچنے کے لیے انسان کو کون سے وظائف انجام دینا ہے۔ پس عرفان کی راہ میں اگر آپ عرفاء کے درمیان اختلاف کو مشاہدہ کریں گے تو وہ اختلاف اسی نقطے پر ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے وجود کی گہرائیوں میں اللہ کو مشاہدہ کرنے کے لیے ایک عارف کو کیا طرز عمل اپنانا ہے۔ اس طرز عمل کے بارے میں عرفاء میں اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی وظیفہ دیتا ہے، کوئی وظیفہ دیتا ہے، لیکن در حقیقت تمام عرفاء خدا جو ہیں۔ اب یہاں بعض لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو تنگ نظر قسم کے لوگ ہیں اور در واقع وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تک پہنچنا محالات میں سے ہے اور انسان اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس نظریے کو ہم اپنی اسی گفتگو کے آغاز میں بیان کر چکے کہ در واقع یہ ایک شیطانی سوچ ہے، ایک شیطانی نظریہ ہے اور اسلامی تعلیمات کے برعکس اپوزٹ نظریہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص آج کے دور میں عرفاء کی مذمت کرتا ہے، صوفیہ کی مذمت کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی تلاش میں نکلے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اللہ کی تلاش میں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر تعبد کا مظاہرہ کرتے ہیں اور شدت سے شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، ذرا بھی تساہل اور تسامح سے کام نہیں لیتے ہیں، تو در واقع وہ ان افراد کی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے خام خواہ اپنے آپ کو زحمت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ انسان جس چیز کو حاصل ہی نہیں کر سکتا، جس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ لوگ اس مقام کی جستجو میں ہیں۔ در واقع یہ ایسے سی مرغ کی تلاش میں ہے کہ جس سی مرغ کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو فانی ہونا پڑتا ہے، تب بھی جا کر اسے وہ سی مرغ نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کی نظر ہے، اس نظر کو باطل جانتے ہیں، یہ نظریہ شیطانی نظریہ ہے۔ یہاں آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ ہماری نظر میں انسان کے لیے اس معرفت کو حاصل کرنا ممکن ہے، اور صرف ممکن ہی نہیں ہے بلکہ انسان کی خلقت کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اللہ کی معرفت کے اس بلند مقام پر پہنچے۔ لہٰذا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اس معرفت کے بلند مقام تک کیسے پہنچا جائے، معرفت کے اس بلند مقام پر اور اس معرفت کی خصوصیات کو کیسے درک کیا جائے۔ تو یہاں اس فصل کا بنیادی مقصد انہی راستوں کو بیان کرنا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں، جو اگلی گفتگو اور کل کے دن ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ عقلی نقطہ نظر سے اور قرآن و سنت سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، ہم اس راستے پر تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے لیے معلوم ہو جائے کہ یہ جو عرفان میں اتنا کہا گیا ہے کہ انسان اپنے قلب کی گہرائیوں سے خداوند متعال کو معرفت اس کی حاصل کرے، پھر وہ معرفت ایسی ہو جو الفاظ پر مشتمل نہ ہو، معانی پر مشتمل نہ ہو، تصورات پر مشتمل نہ ہو، وہم و خیال نہ ہو، بلکہ حقیقی معرفت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس حقیقی معرفت تک پہنچنے کے لیے انسان کی عقل اسے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ سنت کی صورت میں ہو یا قول معصوم کی صورت میں ہو، اس میں کیا راستہ بیان کیا گیا ہے، اس راستے کو بیان کریں تاکہ ہماری یہ جو مقصد خلقت ہے وہ تکمیل ہو سکے۔
ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں وہ راستے دکھلائے کہ جن راستوں پر چل کے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال حضرت مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔